أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اللہ کی توفیق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ ہیں۔ وہ کتاب جس سے ہم یہ احادیث پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عمدۃ الاحکام، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل کتاب ہے۔ اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 197 197، اور جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ روزے ہیں۔ کتاب الصیام۔ عن ابی عبید مولا ابن ازہر و اسمہ سعد بن عبید قال، ابو عبید سے روایت ہے۔ ابو عبید کون ہیں؟ ابو عبید ابن ازہر کے مولا ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ سعد بن عبید۔ مولا سے مراد ابن ازہر کے آزاد کردہ غلام۔ قال، یہ کہتے ہیں کون؟ ابو عبید، اور یہ ابو عبید تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں عید کی نماز میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا، شریک ہوا۔ فقال، چنانچہ انہوں نے کہا۔ یہاں پہ کچھ الفاظ مسلم شریف میں آئے ہیں اور بخاری میں نہیں آئے۔ وہ کون سے ہیں؟ فجاء، یعنی کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوا۔ فجاء، چنانچہ وہ آئے۔ فصلی، انہوں نے عید کی نماز پڑھائی۔ ثم انصرف، پھر عید کی نماز سے فارغ ہوئے۔ فخطب الناس، پھر انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ فقال، اور پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ فقال، چنانچہ انہوں نے کیا کہا؟ ہذان یومان، یہ 2 دن ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، جن کا روزہ رکھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ یوم فطرکم من صیامکم، پہلا دن بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تمہارے روزہ چھوڑنے کا دن۔ یہ کون سا دن ہوا؟ عید الفطر۔ رمضان میں آپ لوگوں نے روزے رکھے، اور جو روزہ چھوڑنے کا پہلا دن ہے جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ والیوم الآخر، اور دوسرا دن تأکلون فیہ من نسوککم، اس دن تم کھاتے ہو اپنی قربانی کے گوشت میں سے، قربانی کے جانور میں سے۔ یہ کون سا دن ہوا؟ عید الاضحیٰ۔ اور یہ جو لفظ ہے نسک، یہ نسیکہ کی جمع ہے، اور نسیکہ کہتے ہیں جانور کو جس کو ذبح کیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ومن قال مولا عبد الرحمن بن عوف فقد اصاب۔ امام بخاری سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، جو ایک عظیم محدث ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں۔ یہ قول ہمارے راوی کے بارے میں ہے۔ ہماری راوی کون ہے اس حدیث میں؟ ابو عبید۔ ابو عبید کا تعارف کیا کروایا گیا تھا کہ یہ ابن ازہر کے مولا ہیں۔
سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے مولا ہیں تو اس نے بھی ٹھیک کہا ہے، دونوں کا قول ٹھیک ہے، دونوں کی بات ٹھیک ہے۔ اور مولا کس کو کہتے ہیں؟ آزاد کردہ غلام کو، یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ابن ازر کے آزاد کردہ غلام ہیں تو اس کی بات بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے تو اس کی بات بھی ٹھیک ہے۔ کیوں بھی دونوں کیسے ٹھیک ہو گئیں؟ اس کی ایک وضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ یہ ابو عبید ابن ازہر اور عبد الرحمن بن عوف دونوں کے غلام ہوں گے، مشترکہ غلام، اور پھر دونوں نے آزاد کیا تو دونوں کے یہ مولا ٹھہرے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی میں یا ان کے فوت ہونے کے بعد یہ ابن ازر کے ساتھ بہت اٹھتے بیٹھتے تھے، تو اس لیے ان کو مولا ابن ازر بھی کہا گیا۔ تو بہرحال دونوں طرح کا تعارف درست تعارف ہے، غلط تعارف نہیں ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1990 1990، اور اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، عنوان قائم کیا ہے امام بخاری نے، باب صوم یوم الفطر۔ یہ باب ہے عید الفطر کا روزہ رکھنے کے بارے میں، کہ عید الفطر کا روزہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز۔ پھر امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور نمبر ہے 5571 5571، اور اس بار انہوں نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، عنوان قائم کیا ہے، باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی وما یتزود منہا، کہ قربانی کے جانور کے گوشت میں سے کتنا گوشت کھایا جائے گا، اس بارے میں باب ہے، یعنی کہ قربانی کے جانور میں سے گوشت کھایا جائے گا، اس کے بارے میں باب ہے، اور اس میں سے آپ زاد راہ کے طور پہ اپنے ساتھ کسی اور جگہ سفر میں بھی لے جا سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، وہاں پہ نمبر ہے 1137 1137۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو پتا چلا کہ اسلام میں سالانہ عیدیں کتنی ہیں؟ 2، اور جتنی بھی سالانہ عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ منع ہے، ممنوع ہے۔ اور ہمارے کئی بھائی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور دلیل کے طور پہ وہ یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یوم پیدائش خود منایا ہے۔ ہم کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا یوم پیدائش مناتے تھے، اسی لیے تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ کام آپ بھی کر لیں، آپ بھی ہر سوموار کو روزہ رکھ لیا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوموار کا روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ میرا یوم پیدائش یوم عید نہیں ہے، یوم جشن نہیں ہے، یوم تہوار نہیں ہے، اس لیے تو میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اسلام میں 2 عیدیں ہیں، دونوں عیدوں کا روزہ رکھنا منع ہے۔ تو اگر آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا درست ہوتا تو پھر آپ سوموار کا روزہ نہ رکھتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید نہیں منایا جائے گا، البتہ ہر ہفتے سوموار کا روزہ اس لیے رکھنا کہ اس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اس حدیث کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ افضل یہ ہے کہ نہ رکھیں لیکن اگر کوئی رکھ لے تو کام چل جائے گا. نہیں 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 نہیں, ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے, گناہ ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ان 2 دنوں کا روزہ کوئی رکھ لے تو روزہ نہیں ہوگا, رکھنا بھی حرام اور ہوگا بھی نہیں, اس کا یہ روزہ باطل ہے. چاہے وہ روزہ نفلی رکھے, چاہے اس نے کوئی منت مان رکھی ہو تو اس لیے روزہ رکھے, چاہے کسی چیز کا کفارہ دے رہا ہو, مثال کے طور پہ قسم کا کفارہ, اس لیے روزہ رکھے, چاہے رمضان کا کوئی روزہ رہ گیا ہو اس کی جگہ پہ رکھے. بہرحال عید کا روزہ رکھنا ہر شکل میں ممنوع ہے اور ایسا روزہ منعقد نہیں ہوگا, باطل ہوگا, کسی شکل میں درست نہیں ہوگا. کیا کیا حکمتیں ہیں ان 2 ایام کے روزہ رکھنے کی ممانعت میں؟ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں, اور ایک حکمت وہ ہے جو اس حدیث میں آئی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا روزہ رکھنا جو ممنوع ہے یہ اس دن کا روزہ ہے جس دن تم روزہ ترک کرتے ہو, روزہ چھوڑتے ہو, یعنی کہ تم مسلسل روزے رکھ رہے تھے. اب پہلا دن جس دن روزہ چھوڑو گے اس دن کوئی روزہ رکھ لے تو یہ ممنوع ہوگا, یعنی کہ عید الفطر. تو یہاں سے اشارہ یہ ملا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جیسے آپ نے اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کے روزے مسلسل رکھے ہیں, ایسے ہی اب عید منائیں, روزہ نہ رکھیں اور پتہ چلے کہ اب روزے ختم ہو چکے ہیں. اور عید الاضحیٰ کا روزہ بھی ممنوع ہے. اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ ان میں سے ایک حکمت وہ ہے جو اس حدیث میں آئی ہے کہ اس دن آپ نے قربانی کا گوشت کھانا ہے. اگر آپ روزہ رکھ لیں گے تو گویا کہ آپ نے اللہ کے اس نظام سے اعراض کیا ہے. اللہ نے اس دن کو بنایا ہے قربانی کے گوشت والا دن اور آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ خطیب صاحب کو چاہیے کہ اپنے خطبے میں وہ احکام بیان کریں جن کا موقع محل تقاضا کرے. یہ جو الفاظ کہے ہیں عمر فاروق نے کہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, کب؟ عید کے موقع پہ. تو عید کے موقع پہ یہ مسئلہ بیان کرنا نہایت ضروری ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو آج کے خطیب حضرات کو چاہیے کہ اپنے خطبہ میں موقع محل کے مطابق احکام و مسائل لوگوں کے سامنے رکھیں. اس سے پتا چلا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں بیان کرنا چاہیے کہ یہ عید منانا درست نہیں ہے. جیسے عمر فاروق نے عید کے ایام میں بیان کیا کہ اس دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے, ایسے ہی عید میلاد النبی جب لوگ منا رہے ہوتے ہیں تب بتانا چاہیے کہ یہ کام درست نہیں ہے. محرم کے مہینے میں جب لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں جناب حسین کی شہادت کا, تو اس وقت یہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے کہ 10 محرم کو یوم ماتم کے طور پہ منانا اور جلوس نکالنا اور سبیلیں لگانا یہ سب کچھ درست نہیں ہے, بلکہ درست یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے جیسا کہ نبی علیہ السلام رکھتے تھے, موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے, اور دین وہی رہے گا جو جناب حسین کی نانا دے کر گئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 198 کی طرف, 198. اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. قال, انہوں نے کہا
کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. النحری، قربانی والے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. والفطری، اور عید الفطر کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. وعن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد، اور آپ نے بکل مارنے سے منع کیا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ بولی بکل. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ السما. اس کی مزید وضاحت آگے چل کر ہوگی. اور آپ نے منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں ہو اور گوٹ مار کر بیٹھ جائے. وعن الصلاۃ بعد الصبح والعصر، اور آپ نے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. 2 دن کے روزے رکھنے سے منع کیا، 2 طرح کا لباس پہننے سے منع کیا، اور 2 نمازوں کے بعد کوئی نماز پڑھنے سے منع کیا. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1991، 1991، اور باب ہے باب صوم یوم الفطری، کہ یہ باب ہے عید الفطر کا روزہ رکھنے کے بارے میں. اور اسی حدیث کو روایت کے امام مسلم نے، اور نمبر ہے 827، 827. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس حدیث کو جناب ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں. بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 584، 584، اور وہاں پہ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ وعن الاحتباء فی ثوب واحد یفضی بفرجہ الی السماء، کہ آپ نے ایک ہی کپڑا پہن کر گوٹھ مار کر بیٹھنے سے منع کیا ہے جبکہ اس کی شرمگاہ آسمان تک پہنچ رہی ہو. کیا مطلب؟ ننگی ہو. اور صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث ایک اور مقام پہ آئی ہے، اور وہاں پہ راوی بھی وہی ہے جو ہماری اس حدیث کے راوی ہیں. کون راوی ہے ہماری اس حدیث کے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. تو وہاں پہ نمبر ہے 360، 367، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، منع کیا تھا ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے جبکہ شرمگاہ پہ کوئی بھی کپڑا نہ ہو. تو یہ میں نے مختلف احادیث کے الفاظ آپ کو بتا دیے ہیں. بلکہ اس حدیث میں جو آخری الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اس بارے میں بخاری شریف میں ایک اور روایت آتی ہے، نمبر ہے 586، 586، اور وہاں پہ الفاظ ہیں لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج چڑھنے کے بعد بلند نہ ہو جائے. ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے. اب آتے ہیں اس حدیث کی وضاحت اور شرح کی طرف. اس حدیث سے ایک تو مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 2 دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور اس موضوع پہ گفتگو گزشتہ حدیث کے ضمن میں ہو چکی ہے. دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ 2 انداز سے آپ نے کچھ پہننے سے منع کیا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ بولی بکل مارنا، السما.
اسما سے لفظ ہوتا ہے الاسم، کس کو کہتے ہیں؟ جی، یعنی کہ بولا، بولا کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ بہرا، تو اسی سے لفظ یہ اسما. تو یہ کیا ہے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں بولی بکل مارنا. بکل مارنا یعنی کہ چادر اس انداز سے لے لینا، اور عام طور پہ کب ایسا کام ہوتا ہے؟ سردیوں میں. سردیوں میں لوگ چادر اس انداز سے لے لیتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا ناممکن ہو جاتا ہے. وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو رفع الیدین نہیں کر سکتے، وہ چل پھر رہے ہوں تو اپنا ہاتھ باہر نہیں نکال سکتے. چادر انہوں نے اس انداز سے پہنی ہوتی ہے پورے جسم پہ کہ ان کے لیے گرنے لگے تو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. تو اس میں چونکہ کئی نقصانات کا اندیشہ اور خطرہ ہے، تو آپ نے اس انداز سے چادر لینے سے منع کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کس سے منع کیا؟ گوٹھ مار کر بیٹھنے سے. وہ کیسے؟ وہ ذرا دھیان سے آپ سمجھ لیجیے گا. اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں کر کے نہیں دکھا سکوں گا کیونکہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو اس لیے آپ کے لیے سمجھنا شاید کچھ مشکل ہو جائے، ورنہ مشکل ہے نہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ اور آپ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے اپنے بیٹھنے کا کس پہ؟ اپنے چوتڑوں پہ، اپنی سرینوں پہ، اور آپ نے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا لی ہیں اور پنڈلیاں ٹانگیں آپ کی کھڑی ہیں، پاؤں زمین پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے ہاتھوں کے ساتھ گرنے سے، یا آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا کس سے؟ چادر کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ. آپ نے اپنے آپ کو ٹیک دی ہوئی ہے، یا دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایسے. یہ دونوں ہاتھ کس کے ساتھ ہیں؟ پنڈلیوں کے ساتھ. پنڈلیاں آپ کی کھڑی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ انداز ممنوع ہے کب؟ جب آپ کی شرمگاہ ننگی ہو. اگر شرمگاہ پہ کوئی اضافی کپڑا ہے، آپ نے شلوار پہنی ہوئی ہے، یا ایک چادر آپ نے تہ بند کے طور پہ پہنی ہے اور ایک چادر اور ہے، تو پھر آپ اس انداز سے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہی چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک چادر ٹوٹل لباس آپ کا، اور اس انداز سے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شرمگاہ ننگی ہو جائے گی. اور یہ جو میں نے قید لگائی ہے کہ یہ تب منع ہے جب شرمگاہ پہ کوئی اضافی کپڑا نہ ہو، تو یہ حدیث میں آیا ہے. پہلے حدیث آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے کہا لیس علی فرجہ منہ شیء، جبکہ اس کی شرمگاہ پہ کوئی کپڑا نہ ہو، تب یہ ممنوع ہے، ورنہ یہ ممنوع نہیں ہے. اس کے بعد رہ گیا مسئلہ دو نمازوں کے بعد مزید نماز پڑھنے کا. کون سی نمازیں ہیں جی؟ عصر کی اور فجر کی. تو پہلے عصر کے موضوع پہ گفتگو کر لیتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد مزید کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کب تک؟ سورج ڈوبنے تک. جہاں تک فجر کا تعلق ہے تو فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہو جانے تک، بلکہ جب تک سورج اچھی طرح بلند نہیں ہو جاتا، سورج نکلنے کے بعد مزید کچھ 10-15 منٹ نہیں گزر جاتے، تب تک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ فجر کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد آپ یا تو فجر کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اور یا پھر آپ فجر کی 2 فرض، یا تو فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، یا فجر کی 2 فرض رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. مزید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن دونوں ٹائموں پہ، دونوں اوقات میں آپ
کچھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان دونوں اوقات میں کچھ نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کون کون سی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، آپ کی فرض نماز کوئی رہ گئی تھی، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ فجر کی اذان کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری تو عشاء کی نماز بھی رہتی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں اسی وقت، بلکہ پڑھنی چاہیے، مزید لیٹ نہ کریں آپ۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری مغرب کی نماز رہتی ہے، تو آپ فجر کے فوراً بعد یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنی چاہیے، مزید لیٹ نہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ سنتیں، جنہیں ہم آج کل کہتے ہیں اردو میں موقدہ سنتیں، یعنی کہ زور سے پہلے کتنی ہوتی ہیں موقدہ سنتیں؟ 4، زور کے بعد 2، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے کتنی ہو گئیں؟ 12۔ یہ 12 رکھتے ہیں اگر آپ کی قضا ہو گئی ہیں تو جب یاد آئے ادا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی تو آپ سے پوچھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لونڈی کو بھیج کر، یعنی کہ جب آپ وہ نماز پڑھ رہے تھے ام سلمہ کے گھر میں پڑھ رہے تھے، ام المؤمنین ام سلمہ ہماری ماں، تو وہ گفتگو کر رہی تھی اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ، انہوں نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑی ہو جاؤ اور آپ سے کہو کہ ام سلمہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا کرتے ہیں، تو آج آپ نماز پڑھ لیں، تو اگر نبی علیہ السلام کو اشارہ کریں تو واپس چلی آنا۔ لونڈی نے اس کے اوپر عمل کیا اور پھر واپس آ گئی، کیونکہ آپ نے اشارہ کر دیا تھا۔ بعد میں آپ نے ام سلمہ کو بتایا کہ تو نے ان 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کیا ہے جو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو میں ان کے ساتھ مصروف رہا، مشغول رہا، ظہر کی بات کی سنتیں رہ گئی تھیں، وہ میں نے عصر کے بعد ادا کی ہیں۔ تو کیا پتا چلا اس سے کہ وہ سنتیں جنہیں موقدہ کہتے ہیں وہ ان ممنوع اوقات میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں وہ آپ کی رہ گئی ہیں تو آپ وہ فجر کے بعد فوراً ادا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں کہ میں سورج نکلنے کے بعد ادا کروں گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تیسرے نمبر پہ طواف کی 2 رکعتیں آپ فجر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ حج کرنے کی بار بار توفیق دے اور پھر اللہ قبول بھی فرمائے۔ تو وہاں پہ جب آپ طواف کریں گے عصر کے بعد، عصر کے بعد 2 رکعتیں فجر کی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد آپ نے طواف کیا ہے تو فجر کے بعد طواف کی 2 رکعتیں آپ ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ چوتھے نمبر پہ نماز جنازہ ہے، وہ آپ عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں، فجر کے بعد ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں عصر کے بعد بھی نماز جنازہ تقریباً روز ہی پڑھائی جاتی ہے، اور فجر کے بعد بھی نماز جنازہ تقریباً روز ہی پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سببی نمازیں، کون سی نمازیں؟ سببی، وہ نمازیں جن کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، عام نفل نہیں ہے، وہ آپ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تحیت المسجد کی 2 رکعتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، فلا یجلس، وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، جب تک کہ 2 رکعتیں ادا نہ کر لے۔ تو اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور آتے ہی فرض نماز شروع کر دیتے ہیں تو یہ فرض نماز بھی ہے، یہ تحیت المسجد بھی ہے۔ اگر مسجد میں آپ آتے ہیں اور آتے ہی آپ
فرض نماز سے پہلے کی سنتے شروع کر دیتے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں اور وہ تحیۃ المسجد بھی ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت نہ کوئی فرض نماز کا وقت ہے، وہ تو ہم نے ٹھہر کے پڑھنی ہے، اور نہ ہی سنتے پڑھنے کا وقت ہے، سنتے تو میں گھر سے پڑھ کر آیا ہوں فجر کی، تو پھر آپ اسپیشلی مسجد کی نیت سے 2 رکعتیں ادا کریں گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اس کو مسجد میں آئے کوئی سی 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، کوئی سی 2 رکعتیں پڑھ لے. رکعتین نکرہ ہے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ تحیۃ المسجد. ایسے ہی تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں. کچھ اللہ والے ہمیشہ باوضو رہتے ہیں اور وہ ہر وضو کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعتیں بھی ادا کرتے ہیں. تو اگر وضو کے بعد آپ فرض نماز ادا کر لیں تو وہ فرض نماز بھی ہے اور وضو کی 2 رکعتیں بھی ہیں. اگر وضو کے بعد آپ سنتے ادا کر لیں تو وہ سنتے بھی ہیں اور وضو کی 2 رکعتیں بھی ہیں. اور اگر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی تو اسپیشلی وضو کی نیت سے 2 رکعتیں ادا کر لیں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جناب بلال کی حدیث یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ جناب بلال سے آپ نے کہا تھا، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ بلال کون سا ایسا عمل ہے تمہارا جس کے اوپر تمہیں بڑی امیدیں ہیں؟ میں نے تمہاری آواز جنت میں آپ نے آگے آگے سنی ہے. جناب بلال کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں. جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی وقت ہو. اور میں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کی توجہ، بہنوں کی توجہ اس جانب مبذول کرایا کرتا ہوں کہ جناب بلال کی تواضع، عاجزی، انکساری دیکھیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل نہیں ہے، البتہ بس یہ ہے اگر جناب بلال کی جگہ پہ میرے جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول کون کون سا عمل بتاؤں آپ کو؟ میرا کوئی ایک عمل ہے، ایک لسٹ ہے، فہرست ہے میرے نیک اعمال کی. اب پتہ نہیں اللہ نے کون سا قبول کیا، مجھے کیا پتا. لیکن جناب بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے ولی ہونے کے باوجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور مؤذن ہونے کے باوجود تواضع دیکھیے. حالانکہ یہ وہی بلال ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں مکہ میں مسلمان ہونے والوں کو بہت تنگ کیا گیا، بہت پریشان کیا گیا. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ ابو بکر صدیق تھے. وہ کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. لیکن ابو بکر کے پیچھے ان کا قبیلہ کھڑا تھا، ان کا ساتھ دینے والا تھا. ابو بکر کو تنگ کیا گیا لیکن اتنا نہیں. نبی علیہ السلام کو بھی پریشان کیا گیا، آپ کے پیچھے آپ کے چچا کھڑے تھے، اتنا پریشان نہیں کیا گیا. لیکن عمار بن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو بہت پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ وہ کلمہ کفر کہنے پہ مجبور ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جب جان خطرے میں پڑ جائے، قتل کرنے لگیں، یہ بازو کاٹنے لگیں، آنکھ نکالنے لگیں، تو مجبوراً انسان کلمہ کفر کہہ سکتا ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے، جائز ہے. لیکن افضل کیا ہے کہ آپ کلمہ کفر نہ کہیں چاہے آپ شہید ہو جائیں، لیکن بہرحال جائز ہے. تو عمار بن یاسر کی والدہ نے کلمہ کفر کہہ دیا. جناب صہیب نے بھی وہ کچھ کہہ دیا جو وہ چاہتے تھے. کتنے لوگ ہو گئے؟ نہیں، نبی علیہ السلام، ابو بکر صدیق، عمار بن یاسر کی والدہ 4، اور صہیب کتنے ہو گئے؟ 5. اور ایک تھے بلال. بلال جو تھے انہوں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جس سے ان کو خوش کر سکیں، ڈٹے رہے توحید کے اوپر. چنانچہ ان کو مکہ کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا گیا. وہ ان کو کھینچتے پھرتے تھے مکہ کی گرمی میں، حرارت میں، کبھی زمین پہ لٹاتے گرم پتھروں کے اوپر اور کبھی کھینچتے
تکلیفیں دیتے، اور ان کی زبان پہ ایک لفظ تھا احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جو کلمہ کفر ہو اور جس پہ کافر مطمئن ہو کے انہیں چھوڑ دے۔ تو یہ بلال ہیں جو تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھے، اور جنت میں آپ نے ان کی آواز سنی۔ ایسے ہی نماز کسوف، گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، اگر سورج کو گرہن لگ جاتا ہے مثال کے طور پہ فجر کے بعد لگ سکتا ہے؟ لگ سکتا ہے۔ انس بھائی کتنے فجر کے بعد بھی لگ سکتا ہے؟ اور فجر کے بعد کون سا سورج نکلا ہوتا ہے؟ تو سورج کا گرہن کب لگے گا؟ عصر کے بعد، زور کے بعد۔ تو اب عصر کے بعد کا وقت تو مکروہ ہے، لیکن یہ سببی نماز ہے، کسی وجہ سے ہے، یہ عام نماز نہیں ہے۔ تو یہ نماز عصر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے، اور مسجد نبوی میں کئی دفعہ یہ نماز عصر کے بعد پڑھی گئی ہے۔ تو سببی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن عام نوافل آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نفل پڑھوں فجر کے بعد، عصر کے بعد، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھوں گا جن سے پتہ چلے گا کہ ان اوقات میں ایسی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں قیس بن عمر، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں آئی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صبح کی نماز، لیکن ابھی تک انہوں نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا فجر کی نماز کا، تو انہوں نے بھی اسلام پھیرا، پھر کھڑے ہو کے فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھنے کے باوجود ان پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیا پتا چلا؟ پھر فجر کے فوراً بعد فجر کی 2 سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں، حالانکہ مکروہ وقت ہے، لیکن یہ عام نماز نہیں، سببی نماز ہے، قضا نماز ہے۔ دوسری جانب امام بخاری باب قائم کرتے ہیں صحیح بخاری میں، اور کہتے ہیں باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت ونحوها، کہ عصر کے بعد قضا نمازیں ادا کرنا، قضا نمازیں اور دیگر نمازیں ادا کرنا۔ دیگر نمازیں کیا؟ سببی نمازیں۔ پھر کہتے ہیں کہ قریب روایت کرتے ہیں ام سلمہ سے کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھائیں، اور عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اپنے گھر میں، یعنی کہ، اور فرمایا کہ شغلنی ناس من عبد القیس عن الرکعتین بعد الظہر، کہ قبیلہ عبد القیس کے وفد نے ظہر کے بعد کی 2 سنتیں پڑھنے سے مجھے روکے رکھا، مشغول کیے رکھا، میں مصروف رہا ان کے ساتھ، تو وہ 2 رکعتیں ابھی میں نے ادا کی ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 199، راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں 1 دن روزہ رکھے، بعد اللہ، اللہ دور کر دیں گے، بعید کر دیں گے، وجہ اس کے چہرے کو، عن النار، جہنم کی آگ سے، 70 خریفا، 70 سال کی مسافت کے برابر۔ خریف اصل میں کہتے ہیں موسم خزاں کو، اور ہر سال موسم خزاں کتنے آتے ہیں؟ 1۔ تو جب آپ کہیں گے 70 خریف، تو اس کا مطلب ہے کہ 70 سال، یعنی کہ 70 سال کی سفر کے برابر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے جو اللہ کے راستے میں 1 دن روزہ رکھے۔ اللہ کے راستے میں اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کرتا ہوں، پہلے یہ بتا دوں کہ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 2840 2840، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1153 1153،
امام بخاری نے جب اس کو روایت کیا تو اس کے اوپر باب یہ قائم کیا کہ باب فضل الصوم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کی فضیلت۔ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا، اس سے کیا مراد ہے فی سبیل اللہ؟ تو فی سبیل اللہ سے مراد ہے یہاں پہ جہاد، یعنی کہ انسان حالت جہاد میں ہو پھر بھی روزہ رکھے، ایک طرف جہاد پہ ہے اور ایک طرف روزہ رکھ رہا ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے جس کے ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ کتنا دور؟ 70 سال کے سفر کے برابر۔ آج کل ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال 70 سال، تو گویا کہ جتنی ہماری زندگی سفر میں گزرے 70 سال پوری کی پوری سفر میں گزر جائے، جتنا سفر بنے گا اتنے سفر کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے، اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ جہاد۔ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فی سبیل اللہ کا لفظ آئے قرآن و حدیث میں اور ساتھ وضاحت نہ آئی ہو کہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے، کوئی قرینہ نہ ہو، تو پھر اس سے مراد جہاد ہی ہوا کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ جہاد میں روزہ رکھنا، اس سے تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے، کافروں کو جیتنے کا موقع ملے گا۔ تو علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب روزہ رکھنے کی وجہ سے جسم میں کمزوری نہ آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاد جو ہے ایک طویل عمل ہے، تو بسا اوقات آپ لڑ نہیں رہے ہوتے، ابھی تو لڑائی میں کا انتظار ہوتا ہے، یا آپ دشمن کے بارڈر پہ پہرا دے رہے ہیں، فوری طور پہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، تو ان ایام میں روزہ رکھنا بالکل آسان ہے۔ بالکل آسان ہے سے مراد یہ ہے کہ لڑائی کے وقت روزہ رکھنے کے مقابلے میں آسان ہے، لیکن جب لڑائی ہو رہی ہو اس موقع پہ افضل یہ ہوگا کہ روزہ نہ رکھا جائے، تاکہ آپ صحیح معنوں میں اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی روزوں کے بارے میں احادیث اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد شب قدر، لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ درس تک اس کو لیٹ کرتے ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ لیلۃ القدر کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اپنے راستے میں روزے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو ہر جگہ پہ غلبہ دے۔ اللہ تعالیٰ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔